حضرت عبداللہ بن فرج رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی تعمیری کام کے لیے مجھے ایک مزدور کی ضرورت پیش آئی۔ میں مزدور تلاش کرنے کے لیے بازار کی طرف نکلا۔ مزدور والے اڈے پر پہنچا اور مزدور تلاش کرنے لگا تو یکایک میری نظر ایک نوجوان مزدور کے اوپر پڑی جو مزدوروں کی لائن میں سب سے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ چہرہ شرافت اور عبادت کے نور سے چمک رہا تھا، جسم بہت کمزور تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، جس نے ایک اون کا جبہ پہنے ہوا تھا، موٹی چادر کا ایک تہمد باندھے ہوئے تھا، اس کے پاس ایک زنبیل اور ایک رسی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم مزدوری کی تلاش میں آئے ہو؟ کام کرو گے، مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا، ہاں میں مزدوری کی تلاش میں آیا ہوں، کام کی تلاش ہے۔ تو کہنے لگا، پھر میرے ساتھ چلو اور بتاؤ کیا اجرت لوگے؟ تو کہنے لگا، میں اجرت لوں گا 1 درہم اور 1 دانک، یعنی درہم کا چھٹا حصہ۔ اور کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ اجرت دوں گا۔ میں اس کو لے کر کے ساتھ آنے کے لیے کہا تو کہنے لگا، اب تھوڑی میری بھی تو سن لے، میری بھی کچھ شرطیں ہیں۔ تو عبداللہ بن فرج کہتے ہیں، میں نے اس سے کہا، تم بھی بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ تو کمزور نوجوان مزدور کہنے لگا، میری شرط یہ ہے کہ جب مؤذن ظہر کی اذان پکارے گا، میں کام کاج چھوڑ کر نماز کی تیاری کروں گا، نماز ادا کر کے پھر دوبارہ کام پہ لگوں گا۔ کہا، ٹھیک ہے۔ کہا، اسی طرح سے پھر جب وقت عصر آئے گا اور مؤذن اذان کہے گا، میں پھر کام چھوڑ کر نماز عصر پڑھوں گا۔ اگر آپ کو میری یہ شرط منظور ہو تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ عبداللہ بن فرج کہتے ہیں کہ مجھے اس کی یہ بات دل میں اثر کر گئی۔ میں نے کہا، تیری ہر شرط مجھے منظور ہے اور تو چل میرے ساتھ کام کرنے کے لیے۔ عبداللہ بن فرج اس نوجوان مزدور کو گھر لے کر کے آئے اور کہتے ہیں کہ میں نے اسے کام کی تفصیل بتا دی۔ اس نے کام کے لیے کمر باندھی اور بڑی محنت اور لگن کے ساتھ جو ہے تو وہ مزدور اپنے کام میں لگ گیا، کرنے لگا۔ جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا، مؤذن نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ اس نے کہا، اے عبداللہ، دیکھو مؤذن نے اذان کہہ دی ہے، میں نماز کے لیے جاتا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، نماز پڑھاؤ۔ وہ نماز پڑھ کے آیا، دوبارہ کام میں مشغول ہو گیا۔ وقت عصر آیا، مؤذن نے اذان کہی، وہ نماز کے لیے گیا، پھر آ کر کے کام پہ لگ گیا۔ غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اس نے کام کیا اور پھر وہ جانے لگا تو میں نے اس کی طے شدہ رقم 1 درہم اور 1 دانک اس کو دیا۔ وہ لے کر کے چلا گیا۔ عبداللہ بن فرج کہتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ مجھے مزدور کی ضرورت پیش ہوئی تو میں پھر اس نوجوان کی تلاش میں نکلا۔ میری بیوی نے کہا تھا کہ اسی مزدور کو لے کر کے آنا، بڑا محنتی بھی ہے اور اس کے عمل سے ہمیں کچھ نصیحت بھی ملتی ہے، دیانت دار بھی ہے۔ کہتے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان جو ہے تو پھر وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، کروں گا مزدوری، لیکن میری شرط وہی ہے جو پہلے شرط لگائی تھی۔ کہا، ٹھیک ہے۔ کہا، وہ آیا اور کمر باندھی، کام پہ لگ گیا، اسی طرح سے جس طرح پہلے اس نے کام کیا تھا، بڑی محنت اور لگن کے ساتھ، نماز بھی دونوں وقت پر اس نے ادا کی۔ لیکن اس مرتبہ جو ہے تو اس نے بہت زیادہ، کئی مزدوروں کے برابر کام کیا۔ تو اس کی محنت کو دیکھتے ہوئے شام کو جب رخصتی کا وقت آیا تو میں نے کچھ رقم، طے شدہ رقم سے زیادہ دینے کی کوشش کی تو اس نے لینے سے انکار کیا۔ میں نے بسط عاجزانہ اس کو دینے کی کوشش کی تو پھر بغیر لیے ہی جانے لگا۔ تو مجھ کو بڑا افسوس ہوا، رنجیدہ ہوا میں، اور میں نے بسط عاجزانہ اس کو طے شدہ رقم ہی دی، زائد رقم اس نے لوٹائی اور وہاں سے لے کر کے چلا گیا۔ کہتے ہیں قصہ پرانا ہو گیا تھا، بعد بیتے کئی روز، کئی مہینے گزر گئے تھے۔ پھر مزدور کی تلاش میں گیا، مزدور کی ضرورت پیش آئی تو بیوی نے پھر کہا تھا کہ اسی مزدور کو لے کر کے آنا، لیکن جب اس بار میں گیا
تو میں نے اس مزدور کو وہاں پر نہیں پایا۔ لوگوں سے کہا تو دوسرے لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں ہفتے ہی کے دن کام کے لیے آتا ہے، باقی دنوں میں کام نہیں کرتا، اور 1 درہم اور 1 دانی کس لیے لیتا ہے کہ وہ پورے ہفتے میں اسی کو استعمال میں لاتا ہے، 6 دن تک 1 درہم خرچ کرتا ہے، پھر اگلے درہم کا چھٹا حصہ 7ویں دن کے لیے لیتا ہے۔ لیکن جب وہ نہیں ملا تیسری بار میں مجھے، تو میں نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا وہ بیمار ہے، اس وجہ سے وہ نہیں آیا ہے۔ میں نے کہاں پر ہے وہ؟ تو لوگوں نے بتایا فلاں جگہ پر ہے۔ عبداللہ بن فرج کہتے ہیں میں اس نوجوان کی تلاش میں ادھر نکلا تو میں نے دیکھا ایک بڑھیا کے گھر میں وہ موجود تھا اور سخت بیماری میں مبتلا تھا۔ میں نے جا کر کے سلام پیش کیا، میں نے کہا نوجوان مزدور کوئی ضرورت کوئی حاجت ہے؟ تو کہنے لگا ہاں مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے، کہ آپ میرا وہ کام کر دیں گے؟ تو میں نے کہا انشاءاللہ عز و جل میں ضرور آپ کا کام پورا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ بتائیں آپ کو مجھ سے میرا کیا کام ہے؟ تو جو بالکل مرض الموت میں مبتلا لگتا تھا کہنے لگا آپ کو میری ایک وصیت ہے، میرا یہ ضروری کام سمجھ کر کے آپ کر دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا کام ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو میری تجہیز و تکفین کا کام کرنا ہے، میری یہ زنبیل اور یہ رسی گورکن یعنی قبر کھودنے والے کو اجرت میں دے دینا، اور رہی بات میرے کفن کی تو یہ میرے اون کا جبہ اور یہ چادر ہی میرے کفن کے لیے کافی ہے، اسی لباس میں سپرد خاک کر دینا۔ اور پھر کہنا میری جیب کے اندر ایک انگوٹھی ہے، مجھ کو دفن کرنے کے بعد اس انگوٹھی تم اپنے پاس رکھ لینا، اور میرے دفن کرنے کے بعد اس انگوٹھی کو لے جا کر فلاں دن فلاں جگہ سے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہارون رشید کی سواری گزرے گی، ان کے پاس جانا اور کہنا کہ میرے پاس تمہاری ایک امانت ہے، اور یہ انگوٹھی ان کو دکھا دینا۔ جب انگوٹھی تم انہیں دکھاؤ گے تو وہ خود بخود تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے، اور یہ انگوٹھی لے جا کر ان کو دے دینا۔ کہتے ہیں کہ وہ انتقال کر گیا، اس کی موت کا مجھے بہت صدمہ اور دکھ محسوس ہوا۔ اب میں انتظار میں تھا کہ کب امیر المومنین ہارون رشید کی سواری کا گزر ہوگا۔ کہتے ہیں وہ وقت مقرر آیا اور بادشاہ کی سواری کے گزرنے کا دن آیا، تو میں انگوٹھی لے کر کے ایک جگہ پر جا کر کے بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ ہزاروں شاہ سواروں کے ساتھ جاہ و جلال کے عالم میں شان و شوکت کے ساتھ وہاں سے گزرا تو میں نے کھڑے ہو کر کے سلام پیش کیا اور کہا بادشاہ سلامت، آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے۔ اور یہ کہہ کر کے وہ انگوٹھی میں نے ہارون رشید کو دکھائی۔ ہارون رشید بادشاہ نے انگوٹھی کو دیکھ کر کے کہا اس کو ہمارے مہمان خانے میں پہنچا جائے، ہم اس سے علیحدگی میں بات کریں گے۔ کہتے ہیں لوگوں نے مجھ کو لے جا کر کے مہمان خانے میں رکھا، اور بادشاہ جب سفر سے واپس آیا تو مجھ کو بلایا، باقی باہر لوگوں کو جانے کا کہا، اور پھر اس انگوٹھی کو جو میں نے پیش کی تو بادشاہ دیکھ کر کے زار و قطار رونے لگے۔ ہارون رشید اتنا روتا تھا کہ اس کے رونے پر مجھے ترس آنے لگا۔ میں نے کہا بادشاہ سلامت کے رونے کو دیکھا تو میں نے پوچھا آپ کو اس انگوٹھی سے کیا تعلق ہے؟ تو کہنے لگا یہ بتائے کہ انگوٹھی تمہارے پاس کیسے آئی؟ تو کہتے میں نے پورا اس نوجوان کے انتقال کا اور اس سے پیچھے مزدوری کا پورا واقعہ اس کو سنایا۔ تو بادشاہ اور دہاڑے مار مار کر کے رونے لگے۔ میں نے کہا بادشاہ وقت اس نوجوان سے آپ کا کوئی قریبی رشتہ تھا جو آپ اتنا روتے ہیں؟ تو ہارون رشید کہنے لگے وہ میرا بیٹا تھا، لیکن آج کام وہ کر گیا کہ ایک باپ ہونے کا حق نبھا گیا ہے۔ تھا تو بیٹا لیکن مجھ کو آج زندگی جینے کا سلیقہ بتا گیا ہے، گدڑی میں بھی لال پیدا ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ بن فرج کہتے ہیں میں نے ہارون رشید سے پوچھا پھر آپ کے بیٹے کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ تو ہارون رشید نے بتایا وہ مجھ کو حکومت ملنے خلافت ملنے سے پہلے پیدا ہوا تھا، ہم نے بڑے نیک خوبصورت ماحول میں اس کی پرورش کی تھی، اس نے قرآن کا حدیث کا علم سیکھا تھا، اور جب مجھ کو خلافت سونپی گئی تو میرے خلیفہ بننے سے خوش نہیں تھا، وہ ہم کو چھوڑ کر کے جانے لگا، لیکن اپنی ماں کا بڑا اطاعت گزار فرما بردار تھا، تو میں نے اس کی ماں کو ایک انگوٹھی دی جس کے اندر ایک قیمتی یاقوت تھا،
کہ بیٹے کو دے دینا، کبھی ضرورت کے وقت پیش آنے پر یہ اپنی حاجت ضرورت کو پورا کر سکے۔ تو کیا یہ انگوٹھی اس میرے بیٹے کی ہے؟ عبداللہ بن فرج کہتے ہیں ابھی تک مجھے معلوم نہیں تھا یہ کون تھا، لیکن بادشاہ کے بتانے کے بعد پتہ لگا کہ یہ بادشاہ کا بیٹا تھا۔ ہارون رشید بیٹے کے غم میں رونے لگے، پھر کہنے لگے مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ کہتے میں ان کو لے کر کے قبر پہ پہنچا، بادشاہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے رات بھر گریہ وزاری کرتے رہے، روتے گڑ گڑاتے رہے، آنسوؤں کا خراج آنکھیں پیش کرتی رہیں۔ پھر جب صبح کا سپیدہ نمودار ہوا تو ہارون رشید اور میں وہاں سے چلے، تو بادشاہ ہارون رشید نے کہا عبداللہ بن فرج ایسا کرم میرے اوپر کرنا کہ ہر رات کو میرے پاس آنا اور ہم اس کی قبر پر آیا کریں گے دونوں۔ کہا ٹھیک ہے، میں شام کو ان کے پاس پہنچتا اور کئی راتیں مسلسل ہم ہارون رشید کے اس بیٹے کی قبر پر جاتے، ہارون رشید بیٹے کی قبر پہ جا کر فاتح خوانی کرتے اور بیٹے کے فراق اس کی جدائی میں زار و قطار روتے، پوری رات بیٹے کی غم میں روتے ہوئے بادشاہ کو گزر جاتی۔ کہا یہ بیٹے کا غم تھا۔ ہارون رشید نے کہا تھا تو بیٹا، لیکن کام ہوا کر گیا کہ ایک باپ ہونے کا حق نبھا کر کے گیا کہ مجھ کو جینے کا سلیقہ سکھا گیا ہے۔ آج بادشاہوں کی اولادوں کو نہیں دیکھتے، کتنے ظالم بادشاہ ہیں، لیکن اولاد ان سے بڑی ظالم ہے۔ قوم کے روپیے پیسے اور ملک کی تمام چیزوں کو وہ اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں اور کتنے ناجائز استعمال میں وہ اس کو صرف کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک بادشاہ کا بیٹا ہی تھا کہ بادشاہت ملنے سے ناخوش اور زندگی جینے کا دوسروں کو بھی سلیقہ سکھا گیا۔ ایک انگوٹھی باپ نے دی تھی، لیکن باپ کی ملکیت سے وہ انگوٹھی بھی زندگی میں صرف نہ کر سکا، اس کو بھی جاتے جاتے واپس باپ تک پہنچا گیا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم فرمائے اور ان نیک ہستیوں کے صدقے مولا ہم جیسوں کی مغفرت فرمائے۔ سیکھیں آج کے حکمران اور ان کی اولادیں کہ کیسے ہوتے ہیں بادشاہ اور بادشاہوں کی اولادیں۔ تم نے آج سب کچھ اپنے باپ کی جاگیر اور اپنے باپ کا ذاتی مال سمجھا ہوا ہے ہر چیز کو۔